بہترین فیصلہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کسی سینئر کو کراس نہیں کیا گیا، کسی کا حق نہیں مارا گیا، اور کسی اور معیار کو، بلکہ جو شخصیت انتخاب ہوئے ہیں وہ جیسی خصوصیات ان کی خبروں میں آ رہی ہیں. حافظ قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف رجحان ہے، اور حافظ ہونے کا مطلب ہے کہ معمولی رجحان نہیں، یہ گہرا قرآن سے تعلق ہے، ان کا سروکار ہے. اور ہماری یہ امید ہے کہ قرآن سے انہوں نے یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور اس سب کو اب جب ان کو یہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے تو اس کو استفادہ کریں گے، ملک کے اندر جو خلفشار ہے اس کو ختم کریں گے، جو کمزوریاں ہیں دور کریں گے. یہ ہماری آرزو ہے، دعا ہے، لیکن اس کا عملاً امکان بہت کم ہے، چونکہ فوج پہلے فیصلہ کن کردار ہوتی تھی، اب فوج کو ہی متنازع بنا دیا گیا ہے. لیکن ضروری ہے کہ فوج کا سربراہ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوں. وہ خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اندر قاطعیت ہو، وہ دو ٹوک فیصلے کر سکتا ہو اور وہ غلطی کو روک سکتا ہو، کمپرومائز کرنے والا نہ ہو. موجودہ فوج کے سربراہ جو ابھی جانے والے ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے آخری تقریر کی ہے گزشتہ دن GHQ میں، اور وہ تقریر ایسے ہے جیسے ایک بہت ریاضت کرنے والا مرتاض صوفی نصیحت کرتا ہے اپنے بعد لوگوں کو. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج پہلے سیاست میں تھی، اب فوج نے فیصلہ کیا ہے سیاست سے باہر آ جائیں. یہ بہترین بات ہے یہ کہ فوج سیاست سے باہر آ جائیں، لیکن سیاست میں جتنا فوج کا عمل دخل تھا اس سے ایک دم باہر آنا سیاست کو چھوڑ کر، تو یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. چونکہ فوج کا جتنا اثر و رسوخ تھا ملک کے اندر، ہر شعبے کے اندر، وہ کیسے ایک دم آپ ختم کریں گے؟ اور ختم کریں گے تو ہوگا کیا پیچھے؟ فوج کا متبادل کون ہے جو سنبھالے گا یہ سب کچھ؟ یہ سیاستدان ہیں جمہوری. جمہوریت در حقیقت وہ دروازہ ہے جس سے ہر گندا آدمی ملک کے اقتدار تک پہنچ سکتا ہے. سب سے بڑی جمہوریت میں خرابی یہ ہے. جمہوریت میں ووٹ کون دے سکتا ہے؟ سب ووٹ دے سکتے ہیں. پاگل بھی ووٹ دے سکتا ہے، مجرم بھی ووٹ دے سکتا ہے، دیوانہ بھی ووٹ دے سکتا ہے، جس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں کر سکتا، وہ حاکم ملک کا بنا سکتا ہے. ظاہر ہے جب ووٹر اس طرح کا ہوگا تو پھر منتخب بھی اسی طرح کا ہوگا. ان کو کیا معلوم کس کو ووٹ دینا ہے، کون. باہر کے اب جمہوریت ایک دروازہ کھل گیا ہے. گندا ترین انسان، فاسد ترین انسان بھی جھوٹ بول کے، جھوٹ کے سہارے آ سکتا ہے، ملک کے اقتدار تک پہنچ سکتا ہے. کیا ان کے حوالے ملک کر دیں گے؟ فوج سارا ملک ان کے حوالے کر دیں گے، اور جہاں پر ضرورت ہے ان کو کنٹرول کرنے کی، یا تو سلجھی ہوئی حکومت ہوتی، سلجھے ہوئے سیاستدان ہوتے، باشعور سیاستدان ہوتے، با کردار سیاستدان ہوتے، ملک کے وفادار سیاستدان ہوتے، پھر تو ان پر بھروسہ کر کے چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن جب ان کی عدالتوں نے، پاکستان کی عدالتوں نے ان کا سارا کچھ کچا چٹا کھول کے بیان کر دیا، یہ کتنے گندے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہر چیز چرانے کے لیے، ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے سپرد قوم کو کر کے اور خود کنارہ کش ہو جائیں، اپنا دامن بچا لیں. یہ خود غور طلب مسئلہ ہے. اور اگر سیاست جاری رکھیں تو اگر عمران خان جیسے ہی دوبارہ فوج نے قوم پر سوار کرنے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں سیاست کے قریب بھی نہ آئیں. جو ملک کو نہیں چلا سکتے، جو ملک کی زمام نہیں سنبھال سکتے، لیکن بحران کھڑا کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، نفرت پھیلا سکتے ہیں. ہر آدمی کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کوالٹی کے مطابق کچھ آدمی یہ نفرت پھیلا سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے. جنرل صاحب جو جا رہے ہیں، جن کی حکومت اقتدار سربراہی ختم ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج پر تنقید کریں، بے شک کریں، حق ہے سب کو، لیکن الفاظ کا چناؤ مناسب کریں. خوب اس کی ذرا تفسیر کی ضرورت ہے اس جملے کی کہ تنقید، فوج پر تنقید نہیں ہوئی، فوج کو گالی دی گئی ہے. آپ نے گالی کو تنقید کا نام رکھا ہے.
یعنی میر جعفر تنقید نہیں ہے، میر صادق تنقید نہیں ہے. میر جعفر اور میر صادق وہ خائن ہیں، عالمی شہرت یافتہ تاریخی کردار، جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ خیانت کی، جنہوں نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ خیانت کی، اور ان دونوں شخصیتوں کو مروایا انگریزوں کے ہاتھوں اور انگریزوں کا قبضہ کروایا ہندوستان پر. یہ دو میر جعفر اور میر صادق ہیں. اور فوج کے سربراہ کو کہنا یا فوجی قیادت کو کہنا یہ تنقید نہیں، گالی کہلاتی ہے یہ. اور یہ کہنا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے یہ تنقید نہیں، گالی کہتے ہیں اس کو. تو گویا جنرل صاحب جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بے شک گالیاں دیں لیکن الفاظ مناسب چنا کریں آپ. تو یہ صوفی کہہ سکتا ہے، ایسی تلقین کر سکتا ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی نہ دو گالی، آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہ دو، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، مذہبی لوگ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، اور فوج کو بھی گالی نہ دو. آپ تنقید کرو لیکن گالی نہ دو، نہ کہ آپ تنقید کرو الفاظ کا چناؤ، یعنی گالی کے لیے مناسب الفاظ استعمال کرو. خوب یہ مداہنہ تھا، مداہنہ کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ، اقتدار پرستوں کے ساتھ. رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ اقتدار پرست انسان کسی بھی قوم پر درندہ بھیڑیے سے زیادہ، لاوارث ریوڑ پر درندہ بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے. بلکہ دو بھیڑیے، حضور کی حدیث میں تھا کہ دو درندے خطرناک بھیڑیے لاوارث ریوڑ پر ٹوٹ پڑیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا اقتدار پرست انسان، شہرت پسند انسان ایک قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کا تجربہ پاکستان نے کر لیا ہے. اقتدار کی ہوس میں مست لوگوں کو ملک دے کر اور یہ کہنا کہ یہ ملک چلائیں گے اور سنبھالیں گے اور ان کو نصیحت کرنا، میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. آپ نے دیکھ لیا اقتدار پرست لوگ کیا کرتے ہیں، ملک کا حشر کیا کرتے ہیں، تباہی، قوم پر رحم نہیں کھاتے، ملک پر رحم نہیں کھاتے. اس وقت ہندوستان جو کہہ رہا ہے کشمیر پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی آزاد کشمیر پر قبضے کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ شوشہ چھوڑا اس نے کر لیا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. افغانستان میں طالبان نے حملہ کر دیا ہے باقاعدہ پاکستان کی سرحد پر. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ فوج مشغول ہے، فوج کو ملوث کر دیا گیا، انگیج کر دیا گیا ہے. باہر کیف یہ جو تعیناتی ہوئی ہے، ہماری آرزو ہے، دعا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ایک قاطع کمانڈر کا کام ہوتا ہے، کمانڈر کی صفات وزیر اعظم سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر جرأت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بہادری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر فیصلے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر دو ٹوک بات کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. وہ ساری صفات انشاءاللہ ہوں. مداہنہ نہ کریں اقتدار پرستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، ان کے ساتھ نہ کہیں جی کہ جمہوریت کی وجہ سے ہم فاسد آدمی ہیں، برداشت کرو اس کو. کیوں برداشت کرو؟ چونکہ اتنے لوگ جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں آرمی چیف صاحب کو، وہ سب سے ایک بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. دہشت گردی کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد ملک سے نکلے ہوئے واپس پاکستان آ گئے ہیں. موجودہ فوجی قیادت قاطعیت کے ساتھ ان کا جواب دے. دوسرا بڑا بحران معیشت کا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہے، برباد ہے، بتاتے نہیں ہیں یہ. وہ یاد ہوگا آپ کو مختارے والے صاحب، چاند صاحب، جنہوں نے کرونا کے دنوں میں اپنے نوکر کو کہا تھا مختاریہ، بھول گئے آپ ان کو؟ وہ تو بڑا تاریخی ڈائلاگ تھا ان کا. مختاریہ جا کے گھر بڑھ جا، گھر میں چلا جا، بہت بڑی بلا آ گئی ہے کرونا کے نام سے، بڑی مصیبت آ گئی ہے، حکومت دستی نہیں پئی، یعنی یہ حکومت بتا نہیں رہی ہے ورنہ تباہی آ گئی ہے. مختاریہ چھوڑ ڈیرا، سیاست چھوڑ، جا کے گھر بڑھ جا. حقیقت یہی ہے، معیشت تباہ ہے، حکومت دستی نہیں پئی. یہ حقیقت ہے. بنیادیں معیشت کی برباد ہو گئی ہیں. یہ موجودہ حکومت آئی ہے، انہوں نے ڈار صاحب کو بلایا ہے،
وہ بڑے کر و فر سے آئے ہیں لیکن ڈالر اسی طرح اوپر جا رہا ہے، کوئی چیز ان سے کنٹرول نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جادوگر ہیں یہ اقتصاد کے، اس جادوگر کی کوئی جادو نہیں چلا۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، اعتبار ختم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نئے آرمی چیف سب سے بڑی توجہ اسی بات پر دیں کہ حکومت سے باقاعدہ معیشت کا عہد لیں اور معیشت سدھارنے کا ان سے عہد لیں کہ ایک صورت میں آپ کو جواز ہے حکومت کرنے کا کہ آپ معیشت سنبھالیں پاکستان کی۔ نفرت اور تقسیم، آرمی چیف موجودہ جو بنے ہیں سید صاحب حافظ صاحب، ان کے فرائض میں سے ایک یہ ہوگا کہ جتنی نفرت مذہب کے نام پر اور سیاست کے نام پر پھیلا دی گئی ہے، اس نفرت کو بند کریں، فوراً فیصلہ کر کے نفرت پھیلانے والوں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس وقت جو میڈیا کے اوپر نفرت کا طوفان مچا ہوا ہے، ہر آدمی کے خلاف، ہر ادارے کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر فوج کے خلاف نفرت، اس نفرت کے طوفان کو روکیں۔ نفرت کی بنیاد پر ہر چیز ممنوع ہو جائے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے، اللہ کا دین کہتا ہے، نفرت کی بنیاد پر کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ مذہب کی۔ نفرت پھیلانے والا مدرسہ بند کر دو، نفرت پھیلانے والا مفتی جیل میں بند کر دو، نفرت پھیلانے والا چینل بند کر دو، نفرت پھیلانے والا صحافی ممنوع القلم قرار دو، نفرت پھیلانے والی مسجد کو تالا لگا دو، نفرت پھیلانے والی کتاب ضبط کر لو، نفرت پھیلانے والی پارٹی پر پابندی لگا دو، نفرت پھیلانے والے لیڈر کو جیل میں سخت سزا دو جا کر۔ نفرت ختم ہو پاکستان سے، پاکستانی سے نفرت، مسلمان سے نفرت، سیاست اور مذہب کی بنیاد پر۔ یہ بھی ہمیں توقع ہے کہ آرمی چیف موجودہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اور ایک فریضہ جو ان کا پیشہ ورانہ، چونکہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ بہت ہی پیشہ ور فوجی ہیں، یعنی انہوں نے جو اعزازات حاصل کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، وہ باقی فوجیوں سے زیادہ ہے موجودہ سربراہ کا۔ تو ایک چیز جو ان کا پہلا فریضہ ہے، ادارے کا وقار بحال کریں، فوج کا وقار بحال کریں۔ مجھے فوج کے اندر کی خبر نہیں ہے، چونکہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے کہ جہاں سے اندر کی باتیں پتہ چلیں، لیکن عمومی ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر فوج کے بارے میں باہر سوشل میڈیا پر یہ اگر حالت ہو تو اندر یقیناً حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ چند دن پہلے بکر میں وحدت کانفرنس تھی، وہاں پر ایک بکر کی معروف سیاسی شخصیت وہ بھی شریک تھے، تو انہوں نے تقریر بھی کی، تقریر میں بھی اچھی گفتگو کی۔ بعد میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بہت شدید مخالفت ہوتی ہے، برا بھلا لوگ آپ کو کہتے ہیں، تو آپ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں اس مخالفت سے۔ پختہ سیاسی ذہنیت تھی، تو انہیں اندازہ تھا کہ جن لوگوں کے خلاف اتنا پراپوگنڈا ہو وہ عموماً ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے سیاسی تجربے کا مجھے فائدہ پہنچا کے نصیحت انہوں نے کی کہ اتنی مخالفت میں ہو جاتا ہے انسان، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو انہیں لگا کہ شاید اتنی مخالفت آپ کی ہوتی ہے تو آپ کہیں ڈر نہ جائیں۔ تو میں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ پہلے بھی نہیں تھا کوئی دباؤ یا خوف، اب آپ کی نصیحت کے بعد مزید انشاءاللہ نکل جائے گا، جو پہلے بھی نہیں تھا۔ یعنی ہوتا ہے جس انسان کے خلاف یا جس ادارے کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا جائے تو اس کے اندر لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ فوج کے خلاف اتنا زہر اگلا گیا تو حوصلہ شکنی یقینی ہے، ہوئی ہوگی، سپاہیوں کی ہوئی ہوگی، افسروں کی ہوئی ہوگی، یک طرفہ یلغار۔ اور جب آپ خود ان کو کہیں جی بھی گالی بے شک دو لیکن الفاظ کا چناؤ مناسب کرو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوج کے وقار بحال کرنے کی ضرورت یہ ہے
کہ جو بھی فوج کے خلاف زبان کھولتا ہے اس کو طلب کر لیا جائے کہ یہ جو زبان کھولی ہے یا اس کا ثبوت دو یا اس کی سزا بھگتو. یہ ایک عادلانہ قانون ہے، دین کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، کہ جو بات کی ہے یا ثابت کرو آ کر یا اس کی سزا بھگتو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، پھر جھوٹ بولنے والے کو چھٹی بھی دے دیں کہ اور جھوٹ بولو، اور پھر اسے آخر میں یہ ریکویسٹ کریں کہ الفاظ مناسب استعمال کیا کرو. جھوٹ کے لیے مناسب الفاظ ہوں یا نامناسب الفاظ ہوں، جھوٹ جھوٹ ہے. توہین توہین ہے، مناسب الفاظ میں کی جائے، غیر مناسب الفاظ میں کی جائے. گالی گالی ہے، مناسب الفاظ کے ساتھ دی جائے، نامناسب الفاظ کے ساتھ دی جائے. وہ لکھنؤ والوں کے بارے میں ہے نا لطیفہ کہ وہ گالی دیتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ. پنجابی تو دیتے ہیں نا کہ تیری فلاں کی ایسی تیسی، مثلا ماں کا نام لے لیتے ہیں. لکھنؤ والے نہیں، تمہاری والدہ صاحبہ، آپ کی والدہ صاحبہ، وہ اس طرح ادب کے ساتھ توہین کرتے ہیں. تو وہ بھی گالی ہوتی ہے. ماں کہہ کے برا بلا کہو تو بھی توہین ہے ماں کی، والدہ صاحبہ کہہ کر کوئی غلط بات کرو تو بھی توہین ہے. توہین ہوتی ہے. یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں موجودہ آرمی چیف صاحب کے لیے. چونکہ ملک جس سطح پر پہنچ گیا ہے بہت خطرناک حد تک پہنچا دیا گیا ہے. ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ انہیں توفیق اللہ دے، یہ سارے چیلنجز بھرپور طریقے سے پورے کریں. جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کو روک لیں، مزید نہ ہونے دیں، اور معیشت کو، حکومت کو پابند کریں، جواب دہ بنائیں. چونکہ عوام کے سامنے تو یہ جواب دہ نہیں ہے. تنہا جس سے ڈرتے ہیں فوج سے ڈرتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے. ویسے پاورفل سب سے زیادہ عدلیہ ہے. عدلیہ کا کردار آپ نے دیکھا کہ سیاسی بحران میں عدلیہ برابر کی شریک ہے. عدلیہ نے عوام کو کوئی انصاف نہیں دیا، لیکن بحران پیدا کرنے والوں کو خوب مدد دی ہے، تقویت کی ہے، حمایت کی ہے. ان کے کیس نہیں بنائے، ان کے کیس بنے خارج کر دیتے تھے، ان کو پورا مہلت دیتے تھے. جو جرم یہ کرنا چاہتے ہیں عدلیہ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. عدلیہ طاقت ہے، لیکن عدلیہ وہ طاقت استعمال نہیں کر رہی، نہ اس قابل ہے. حکومت طاقت ہوتی ہے، لیکن حکومت بھی پاکستان میں اتنی مضبوط نہیں ہے. یعنی فوج کے سامنے کوئی مضبوط نہیں ہے. فوج سے زیادہ اب اگر فوج پر ہی ہے سارا دار و مدار، فوج سیاست نہ کرے لیکن سیاستدانوں کو پابند تو کرے. فوج نہ کرے سیاست، لیکن سیاستدانوں کو پابند کریں کہ آپ اپنا عہد پورا کریں. جو انتخابات میں نعرے لگائیں وہ پورے کرو. ادھر آپ نے کہا تھا اتنی نوکریاں دوں گا، دو ان کو. آپ نے کہا تھا، رہبر معظم یہی کام کرتے ہیں. جو حکومت نعرے لگا کے الیکشن میں آتی ہے ان کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ نعرہ نہ لگاؤ جو نہیں کر سکتے ہو، اور جب نعرہ لگا کے آ جاتے ہیں پھر انہیں کہتے ہیں پورا کر اپنا نعرہ. کیوں جھوٹ بولا عوام سے؟ اگر نوکریاں نہیں دے سکتے تو نہ کہو، اگر لوگوں کو سہولت نہیں دے سکتے نہ کہو، گھر نہیں بنا کے دے سکتے نہ کہو. جھوٹ بول کے اقتدار میں آ کے پھر اس کے بعد بھول جاتے ہو سب کچھ. یہ کام کرے اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں کو پابند کرے کہ آپ اپنے وعدوں کے اوپر عمل کرو، ورنہ فارغ ہو جاؤ، گھر جاؤ. اور کوئی طاقت تو ہے نہیں ہے پاکستان کے اندر. باہر کیف شروع آغاز ان کا قیادت کا اچھا ہوا ہے کہ میرٹ پہ آئے ہیں. سینئر ترین افسر، حافظ قرآن، سید اور ایک خوشنام انسان فوج کے سربراہ بنے ہیں، بدنام نہیں ہیں. چونکہ بعض افسر تھے جو بدنام ہو چکے، پہلے ہی بدنام ہو چکے، ان کے بجائے ایک اچھا صاحب نام افسر جس کی فوج کے اندر بھی اچھی تعریف کی جاتی ہے، باہر بھی اچھی تعریف کی جاتی ہے. امید ہے ملک کے لیے یہ اچھا فیصلہ ثابت ہو انشاءاللہ، اور جتنے بحران ملک میں ہیں انہیں اللہ توفیق دے ان بحرانوں کو کنٹرول کرنے کی، اور ان سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کی، دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کی. اور خصوصاً میں فوج کے چیف صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو نئی فرقہ واریت ناسبیت نے شروع کی ہے اس کا بھی نوٹس لیں. یہ بھی بڑھ جائے گی،
پشاور سکول والا حادثہ کر دے گی، پھر آپ حرکت میں آئیں گے، دیر ہو چکی ہوگی. ان کو ابھی ان مفتیوں کو لگام دیں کہ یہ ایسا زہر نہ پھیلائیں جن کے دلوں میں اہل البیت کا بغض بھرا ہوا ہے، اور جو اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کا پرچار کر کے ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. شیعہ کے خلاف تو پہلے ہی ہیں، اہل سنت کے معتدل علماء کے بھی خلاف ہیں. اگر اعتدال پر ان کا تشدد کا غلبہ آ گیا، پھر ملک کے اندر کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس ملک کو سلامتی کا کوئی دن میسر ہوگا. اگر متشددین کی حوصلہ افزائی ہوئی، ان معتدل لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جو چونکہ اہل سنت اکثریت میں ہیں پاکستان میں، تو ان کے اندر معتدل بھی اکثریت میں ہیں، اکثریت ہے ان کی معتدلین کی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، حکومت بھی کرے، اسٹیبلشمنٹ بھی کرے، میڈیا کو بھی پابند کیا جائے کہ متشدد لوگوں کو کوریج دینے کے بجائے ان معتدل علماء کو کوریج دیں.